اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کا عنوان ہے اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ عنوان بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گارجین کو، والدین کو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو یہ سننا چاہیے تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ کس طرح ہمیں اپنے ماتحت کی پرورش کرنی ہے، پھر اس کی تربیت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. قرآن مجید نے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اشارہ کیا اپنے آپ کو، یعنی پہلے اپنے آپ کو ستھرا کر لو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دعوت دو اچھائی کی. تو وہ دعوت دو معنی رکھے گی. ایک تو یہ کہ والد کہہ رہے ہیں، گارجین کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو پریکٹیکل جو سوال ہوتا ہے اور جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت بہت مؤثر ہوتی ہے، پریکٹیکل دعوت. اور یہی قرآن مجید نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن ہی لوگ ہیں. یعنی جہنم اور آگ جو ہے لگتی ہے، وہ لکڑی لگائی جاتی ہے، کپڑے لگائے جاتے ہیں، تب جا کے آگ جلتی ہے. جہنم کی آگ صرف انسانوں سے جلے گی، انسانوں سے جلے گی. سٹارٹ بھی وہیں سے ہوگی، ختم بھی وہیں پر ہوگی. اس کا ایندھن ہی انسان ہوگی. اب جو جس کو اس سے بچنا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے کسی پیارے کو بچانا ہے تو اپنے پیارے کو بچا لے. بالکل ابھی ہمیں بتا دیا گیا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا. امام ہے تو اس سے اپنی مصلیوں کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر ہے تو اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. بیوی ہے تو اس سے اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. حتیٰ یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی کا گارجین ہے. آپ غور کریے، آپ کو ایسا لگتا ہو میں چھوٹا ہوں، لیکن آپ کا بھی اگر چھوٹا بھائی ہے تو آپ گارجین ہو گئے. تو ہر انسان راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں کہ آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا اٹھایا، پورا کیا کہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتا فلم یحطها بنصیحہ الا لم یجد رائحۃ الجنہ. فرمایا بھی کوئی بھی بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر مسئول بنایا ہو، ذمہ دار بنایا ہو، جو بھی بندہ ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہو، چنا ہو، تو وہ ذمہ دار بننے کے باوجود اپنے ماتحتوں کو نصیحت نہ کرے. دیکھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دیکھے کہ وہ غلطی پر ہے، راہ راست پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نصیحت نہ کرے. فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہمارا کام بتا دینا. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کہا تو ہماری سنوائی نہیں ہوگی، تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں پر الفاظ کو دہرا دیں تاکہ ہم اس حدیث میں جو وعید آئی ہے اس سے محفوظ ہو جائیں. ہم بتا دیں. اب جو نہیں کرنے والا ہے اس کے اوپر وہ گناہ جائے گا. لیکن اگر ہم نے نہیں بتایا، اس کی اصلاح نہیں کی، اسے نصیحت نہیں کی، تو دو مسئلے میں پڑ جائیں گے. تو وہ شخص جس کو ہم نے نصیحت نہیں کی، اور دوسرا وہ شخص جو ناصح بننا چاہیے تھا وہ ناصح بنا نہیں، اس نے نصیحت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صرف بچپن میں نہیں بلکہ بڑے ہونے تک کی ان کی پرورش کی. امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے ہیں، منہ میں کھجور ہے.
آپ نے دیکھا تو کہا کہ صدقے کی ہے، بولے ہاں، فوراً کہا کہ تھوک دو اس کو، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے بیٹا، یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ بچپن سے تربیت کر رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام۔ کھجور تو سب کے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہ صدقے کی حکم بدل جائے، مال تو سب کے لیے حلال ہے، مال سب کے لیے حلال ہے، لیکن دوسرے کا اگر ہو تو حلال نہیں ہے۔ مال حلال ہے لیکن اپنا حلال ہے، دوسروں کا نہیں۔ تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بچپن سے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بڑے ہو کر کبھی بھی وہ بچوں کے اندر وہ تمیز نہیں آتی۔ بچپن میں ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی کہیں گئے ہوئے ہیں تو جو بھی اپنے گھر میں تحفہ آیا ہے اس میں بھی ان کا حصہ ہے، اسے رکھا جائے تاکہ آئے وہ بھائی تو اس کو بھی دیا جائے۔ آپ یقین مانیے بڑے ہونے کے بعد کبھی اپنے بھائی کا حصہ نہیں کھائے۔ یہ بچپن سے سکھانا پڑتا ہے۔ آج جو یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد سے زیادہ کورٹ میں بھیڑ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں ہم نے انہیں مسجد نہیں لایا، اسی لیے آج وہ کورٹ میں جمع ہے۔ آج وہ کچہری میں ملیں گے، وہ پولیس اسٹیشن میں ملیں گے۔ اگر افسوس کرتے ہیں والدین کہ بچپن میں کاش اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نہ بھی چاہتا ہو تب بھی مسجد لاتے، تو آج ہمارے بچے آپس میں لڑتے نہیں اور آج کورٹ کچہری کا چکر نہ لگاتے، پولیس اسٹیشن نہیں جاتے۔ وجہ یہ کہ ہم نے جہاں لانا تھا وہاں لایا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے وہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچپن ہی میں تربیت ہو، بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کے پیچھے لگے رہنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہو گئی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر ہیں، شادی ہو چکی ہے، پھر بھی رات میں آپ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں صبح کے وقت، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، نیند لگ گئی تھی، نماز چھوٹ گئی، نیند لگ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، نیند لگ گئی تھی، ہمارا دل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند جب غلبہ ہو جائے تو پھر بندہ تو معذور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت جدل کرنے والا ہے، بہت حجتی ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم نے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نیند جب لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے نماز تو معاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تکلیف ہے، اسے تقدیر پہ کیوں ڈال رہے گا، یہ آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ الارم لگاؤ، کسی کو بولو، لیکن آپ کو اس کے لیے اٹھنا ہے۔ کہاں ہے بیٹی گھر سے ودا ہو کر چلی گئی ہے لیکن تربیت کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اپنے ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بلکہ وہ کر کے دکھایا کہ میرے بچے چھوٹے تھے تب بھی میں نے ان کی تربیت کی، جب وہ اس گھر سے روانہ ہو گئے تب بھی میں ان کے پیچھے لگا رہا، ان کی نماز کی مجھے فکر رہی۔ تو جب گھر پہ فون کرو بیٹی کے تو بجائے اس کے کہ یہ پوچھو کہ ساس ہے یا نہیں، سسر کا کیا حال ہے، اور کوئی مسئلے تو نہیں ہو رہے، یہ پوچھو بیٹا فجر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ظہر اثر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کہ بچوں کے ہی مسائل میں تم الجھی رہتی ہو۔ یہ دینداری آپ کو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا تو چند دن کی ہے، نکل جائیں گے، لیکن آخرت میں اگر بچہ پھنس گیا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے وہاں نہیں پھنسنا چاہیے ہمارا بچہ، ہمارے بچے کے میں ایک بھی دانہ حرام کا نہیں جانا چاہیے کہ میرا بچہ قیامت کے روز میں جنت میں جاؤں میرا بچہ پیچھے کھڑا رہے۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دل یہ راضی نہیں کرے گا اور کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم نکل جائیں ہمارا بچہ پھنسا رہ جائے، لیکن ہماری ترجیحات یہ ہے، پرائرٹیز یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا بچہ نہ پھنسے، آخرت میں اللہ کریم ہے۔ تو اگر آپ نے یہ آخرت کو آسان لے لیا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت سخت ہے۔ وہ گناہ جسے آپ نے آسان سمجھا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور وہ نیکی جسے آپ نے چھوٹا سمجھا ہے وہی نیکی شاید آپ کو جنت میں لے جا سکتی۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھے۔ ہر وہ شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی وہ آپ کے لیے جنت کا جانے کا سبب ہے، لیکن جسے اگنور کیا جائے گا یہ بخشنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے،
چھوٹی سی نیکی پہ بخش دیتا ہے. بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں, چھوٹی نیکی کر دے تو بخش دیتا ہے. یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارا دل صحیح ہونا چاہیے, تمہارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ نماز چھوٹ گئی بڑا افسوس ہے, اور دل سے افسوس کا اظہار کرے آپ, اور یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. حلیۃ الاولیاء نعیم الاصفہانی کی یہ کتاب ہے اور بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ مدینہ میں یہ کسی نے پھیلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب لوگ پریشان ہو گئے. ایک عورت جو ہے جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا, جس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, اور جس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور شوہر بھی شہید ہو گیا, وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کیا پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے, کیسے ہیں وہ, شوہر اور بیٹے شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جب آپ کو دیکھا تو کہا فدا کا ابی و امی لا ابالی ان سلمتا لو سلمت فلا ابالی. یا رسول اللہ, میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ صحیح و سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی میرا بیٹا مر چکا ہے, میرا شوہر مر چکا ہے, اس دنیا سے چلے گیا نا, تنہا ہو گئی, مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر آپ خیریت سے ہیں. وہ رول ہم کیسے ادا کر پائیں گے؟ وہ رول اس طرح سے ادا کر پائیں گے کہ میں اپنی سنتوں کو ادا کرنے میں, اپنی فرض نماز کو ادا کرنے میں لیٹ ہو گیا اور ٹرین چلی گئی تو ہم یہی کہیں گے دنیا تو چلی گئی, میرا دین بچ گیا. آپ یہ وظیفہ شروع کریے. کبھی اگر ایسا ہو کہ دین اور دنیا آپ کے سامنے آئے, آپ دین کو ترجیح دیں اور دنیا کو سیکنڈری دیں, پرائمری دین ہو, اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو چیز آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں بھی اسی کے دستے قدرت میں ہے جس کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی کوئی دے نہیں سکتا, وہی دے گا. تو جب اس کی بارگاہ میں بیٹھے تو بے فکرہ بیٹھے. اب کیا ٹرین کے چکر میں حیران ہے, اب کیوں پریشان ہے کہ آفس کسی کے بھروسے چھوڑ کر آیا, بالکل بے فکر ہو کر بیٹھے. میں نے دیکھا ہے جتنے فکر مند لوگ نمازوں میں اور مسجد میں ہوتے ہیں, اور جتنا ٹائم کا خیال ان کو مسجد میں ہوتا ہے, اتنا ٹائم کا خیال نہ ان کو آفس میں ہوتا ہوگا, نہ دکان میں ہوتا ہوگا, نہ ڈھابے پر ہوتا ہوگا. 4 بج جاتے ہیں آفس سے آتے ہوئے, ڈاکٹر صاحب 3 بجے کلینک بند کر رہے ہیں. پوچھو کیا ہے؟ بہت گاہک بہت تھی. لیکن اگر نماز میں 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگ جاتی. پریشان ہو جاتے کہ یار یہ تو قید کر دیا ہم کو. ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے, میں بتا رہا ہوں. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے مساجد میں. ہمارے دوست ائمہ حضرات بولے یار 2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے یا لمبی ہو جائے نماز, کہیں گے کہ باپ رے باپ سجدوں سے سر پھٹا جا رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. تو ساری فکر جو ہے نا مسجد میں آنے کے بعد الارم لگا لیتے ہیں کب نکلنا ہے ہمیں. تو ہمیں بتائیے پرائیورٹی کہاں ہے, دین میں ہے کہ دنیا میں؟ دنیا میں پرائیورٹی ہماری بہت زیادہ ہے, ہمیں دنیا کی فکر بہت زیادہ ہے. ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے کہ 10 سال کی ایج تھی میری, 10 سال کی ایج, اور 10 سال میں میری والدہ نے مجھے قرآن حفظ کروا دیا. والدہ لے کر نہیں بیٹھتی تھی. وہ فرماتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے میری والدہ مجھ کو جگا دیتی تھی, اور بغداد کی سرد رات ہوتی تھی, سرد صبح ہوتی تھی, تو آپ میرے لیے میرے وضو کے لیے پانی گرم کرتی تھی اور مجھ کو سامنے رکھتی تھی کہ بیٹا وضو کر لو. میں وضو کر لیتا تھا, مجھے کپڑا پہناتی تھی, خود دوپٹہ لیتی تھی, ہاتھ پکڑتی تھی. چونکہ مسجد جو ہے وہ گھر سے کافی دور تھی اور اندھیرا بھی ہوتا تھا, اسٹریٹ لائٹ تھوڑی نہ ہوتی تھی اس وقت. میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جا کر چھوڑتی تھی. پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بڑا ہو کر اس بچے کا نام ہوا امام احمد بن حنبل. ہزاروں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں آج بھی. صدیوں گزر گئی ہے ان کے انتقال کو, لیکن آج ہزاروں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا پتہ ہے؟ امام احمد بن حنبل جن کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں, ان کو بنانے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے. اور وہ عورت کون ہے؟ ماں ہے, راعی ہے, گارجین ہے, مسئول ہے. تو جب عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے نا, بجائے اس کے کہ دوسرے بچوں کا آیت دیکھے, تو بچہ امام بنتا ہے.
بچہ لاکھوں کے دلوں میں راج کرتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صفائی دینے میں کسر نہیں چھوڑتے, اور ہوتا یہ ہے کہ پھر بچہ کبھی صاف نہیں ہو پاتا, جبکہ ہم نے زندگی پر اس کی صفائی دی ہے. ہمیں صرف اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. وقت مل گیا تو دوسروں کی کر لیں آپ, لیکن پہلے اپنے بچوں کی کریں. اگر خامی ہے تو اس کو سدھاریں, اور بچپن ہی میں یہ ساری چیزیں ہوگی. بچپن سے نکل گئے آپ تو ختم ہو گئی بات. اور یاد رکھیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرو. نہیں بھی پڑھتے آپ, بچوں کو جب بولیں گے تو جھنک پٹک کر کے, باپ کے سامنے تو نہیں بول پاتے, بس والدہ کے سامنے تھوڑا جھنک پٹک کریں گے, پیر پٹکیں گے, مصلی پھینکیں گے, ٹوپی تیری لگا کر. بیٹی ہے تو وہ مصلی بھی صحیح سے باندھے گی نہیں کہ بس فوراً کیسے بھی نماز پڑھوں تاکہ ابا کی ذمہ داری اس سے میں آدھا ہو جاؤں. کوئی مسئلہ نہیں, اسے اسی طرح ہی کرنے دو, لیکن عادت بناؤ. اس لیے کہ عبادت جب تک عادت نہیں بنے گی تب تک کہ وہ اس کے دل میں جاگزن نہیں ہوگی. عبادت کو عادت بنوا دو کہ ابا آنے والے ہیں, نماز پڑھنی ہے, پڑھیں گی. یقین مانیے عادت اگر بن گئی تو وہ بڑے ہونے کے باوجود بھی وقت جیسے ہی ہوگا اسے نماز یاد آئے گی. اس سے بڑا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام آپ نے کیا کہ آپ نے بچوں کو عبادات کا رسیہ بنا دیا. اس سے بڑی کیا آپ نے, اس سے بڑا کام کیا کیا آپ نے؟ ان کے لیے بلڈنگیں بنا دی, ان کے لیے فلیٹ لے لیے, یہ سب آپ کی ذمہ داری میں ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر روڈ پر بھی رہ رہا ہے نماز کا فکر مند ہے یا نہیں ہے, روزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا. آج دیکھیے جا کے غزہ میں, گھر میں کچھ نہیں بلکہ گھر ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, وہاں گھر ہی نہیں ہے, لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی ہے کسی. کتنے بچے حفظ کی آپ سب کو پتا ہوگا, الجزیرہ نے اس کو نشر کیا. سینکڑوں بچے وہاں حفظ کر رہے ہیں. اس عالم میں مسجد پوری کی پوری مسمار ہو چکی ہے, تھوڑا سا ایریا بچا ہے, اسی کو جھاڑو لگا کر وہیں بیٹھ کر درس ہو رہا ہے. میں تو سوچنے لگا ہمارے یہاں تو اتنی سویدھا ہے, اس کے باوجود بھی لوگ درس میں نہیں آتے, اور یہاں دیکھیے مسجد ہی پوری ٹوٹ چکی ہے اور بھیڑ دیکھیے کیسی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج تکلیف ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے, پورا سب ڈیمولیش ہو گیا ہے تو اس لیے آ کر بیٹھے. پہلے بھی ایسی بھیڑ رہتی ہے. آپ چلے جائیے, آپ مصر جائیے, اردن جائیے, تیونسیا جائیے, آپ وہاں جا کر دیکھیے. اب تو جانے کی ضرورت بھی نہیں, نیٹ پر آپ دیکھیے مسجدوں میں درس ہوتا ہے, پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جمعہ کا درس ہو رہا ہے, جمعہ کا بیان ہو رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ماں باپ بچوں کو گھسیٹ کر لاتے ہیں. درس میں تو بیٹھنا ہے, تم نہیں بھی پڑھو گے نا, نہیں بھی سنو گے, تم کو آنا ہے. ایک عادت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے, جب مسجد میں آئے تو حیرت سے دیکھے کہ میں کہاں آ گیا. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کا بچہ اپنی مسجد میں آئے اور حیرت کرے کہ میں کہاں آ گیا, کہاں بیٹھوں, کیسے بیٹھوں, اس کو پتہ ہی نہیں. جب بچپن سے آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا, اور تبھی اس کے اندر عبادت کا مزہ اس کو ملے گا. بچہ کو کہیں اگر مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں, بچے کو لے جائیے. قبرستان جا رہے ہیں, بچے کو لے جائیے. کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں, اس کو لے کر جائیے تاکہ آداب اس کو پتہ چلے. قبرستان سے گزریے تو آپ دعا پڑھیے, اور کہو بیٹا دعا پڑھو, آپ کے دادی دادا یہیں پر دفن ہے, ہم کو بھی یہیں آنا ہے. جیسے آج تم پڑھ رہے دادی دادا کے لیے, کل میرے لیے پڑھو گے. بچے کا یہ ایموشن اس کے اندر پیدا ہوگا. اب آپ انتظار کرو کہ جب مدرسہ جائے گا, جب وہ قبرستان میں جانے کی دعا یاد کرے گا, آپ کب یاد کراؤ گے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک بیمار کو دیکھنے جانے کے اندر کیا فیلنگ ہونی چاہیے, وہ فیلنگ کون دے گا؟ آپ دیں گے کہ کتابوں سے آئے گی, یا کوئی عالم دین دے گا؟ یہ آپ دیں گے. مدرسوں میں, اسکولوں میں صرف آپ کو علم مل سکتا ہے آپ کے بچوں کے, لیکن پریکٹیکل لائف صرف ہم اور آپ دے سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے. اسی لیے تو اسکول والوں نے تو یہ بھی کر دیا کہ بچے کے ساتھ ساتھ بڑے بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اور یقین مانیے بچے آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے قدموں کو دیکھتے ہیں, آپ کے کرنے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو بہت زیادہ بولنے کی بجائے آپ کر کے دکھا دیں. آپ ٹائم پر نماز پڑھنے آئیے, دیکھیے پھر بچے کو بولیے, آپ وہ نہ نہیں کر پائے گا. لیکن جب آپ نہیں کریں گے نا تو لاکھ آپ باپ صحیح, اور وہ اگنور کر دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے ابا جاؤں گا. میں تو دیکھ رہا ہوں آپ بھی تو نہیں جاتے ہیں. بچے تو بچے ہیں, صاف دل ہوتے ہیں, بول دیتے ہیں, لیکن جب آپ کی پابندی دیکھے گا تو وہ نہیں بول پائے گا.
اور بعض اوقات اگر بول دے تو آپ اپنی اصلاح کریے کہ قو انفسکم ہے پھر اہلیکم ہے، اپنے آپ کی اصلاح سب سے پہلے ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے حدیث روایت کی ہے، حضرت رافع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میرا یہ کام تھا کہ انصاری صحابہ کا جو کھجور کا درخت تھا ان کے باغ میں گھستا اور کھجور کے درخت پر پتھر مارتا اور کھجور لے کر آتا۔ بچپن میں یہی کرتے، کسی کے باغ میں گھس گئے، آم توڑ لیے، کھجور توڑ لیے، تو کہا کہ میں چھوٹا تھا اور میں کھجور توڑتا تھا۔ بچوں کو کیا پتا کہ دوسرے کی کھجور ہے، دوسرے کا درخت ہے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ میں کہا میں چھوٹا تھا اور میں کھجور توڑتا تھا۔ تو سارے انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت درج کرائی کہ حضور ایسا بچہ ہے اور وہ آتا ہے اور کھجور توڑ دیتا ہے، باغات ہوتے ہیں، سسٹم سے لگا ہوتا ہے اور وہی ان کی کمائی ہوتی ہے اور وہ توڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں بچہ ہے۔ ان کو لایا گیا بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت رافع بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نرمی کے ساتھ پوچھا، بیٹا کیوں کھجور توڑتے ہو؟ کھجور کیوں پتھر مارتے ہو کھجور کے درخت پر؟ تو میں نے بھی پوری بے گناہی کے ساتھ کیا کہا؟ کھانے کے لیے، کھجور کھانے کے لیے میں پتھر مارتا ہوں حضور یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کھجور کے درخت پر پتھر مت مارو، باغ میں جاؤ، جو کھجور گری ہو نا وہ تمہاری ہے، وہ کھا لو، وہ تمہاری ہے، مگر تم کھجور کے درخت کو پتھر نہیں مارو گے۔ اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ آسودہ رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ کتنی شاندار تربیت، بچپن میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، بچہ سمجھ گیا۔ لیکن ہم اسی وقت جب سختی کر دیتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ اب یہ نہیں جو کہہ رہے ہیں نا اس کے خلاف مجھ کو کرنا ہے، اور اسی میں مزہ آتا ہے، وہ مزہ لیتا ہے۔ جب ہم اس کو دوڑاتے ہیں تو وہ مزہ لیتے ہیں بچے، لیکن اگر اسی بچے کو بلا کر کھجور نہیں بلکہ کھجور کی ٹوکری اس کے سامنے رکھ دو اور بولو بیٹا یہ اگر میں اجازت نہیں دوں نا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بتاؤ تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے کہ تم حرام کھاؤ؟ اس محبت کے ساتھ اگر آپ سمجھائے تو سوچیں کیسا معاشرہ بدلے گا، ہے نا؟ ہمارے بچپن میں دیکھتا تھا کہ کوئی بڑا محلے کا آتا تھا تو سب سائیڈ ہو جاتے تھے، عزت اتنی کرتے تھے۔ آج وہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پہلے کے جو بڑے لوگ تھے وہ سمجھانے کا انداز بھی ان کا ویسا تھا کہ وہ کنارے لے کر سمجھاتے تھے۔ سب سے پہلے تو باپ سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ یار اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ آج ہمارے یہاں کہ وہیں جگہ پہ انصاف شروع کر دیتی، وہیں عدالت لگ جاتی، اور انداز بھی ایسا ہوتا ہے اتنا بھونڈا کہ جیسے اس کے کوئی ماں باپ ہی نہیں ہو۔ تو ایسی صورت میں بچہ بالکل بکھر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا میرا کوئی نہیں ہے؟ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے محلے میں آئیے تو میں بھی آپ کا استقبال کروں گا، آگے سے وہی جملہ کہتا ہے۔ تربیت کرتے وقت اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سخت جملے سے بچے ہم سے دور ہو جائے اور جس سے ہم منع کر رہے ہیں وہی کرنے پر وہ اتارو ہو جائے۔ اچھا، جب ہم بچپن میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور دیگر چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے، ہاں اس کو ابھی بچپن میں تم ایک دم مولانا علامہ بنانے لگ گئے۔ لیکن وہی ماں باپ کو ذرا پوچھو، یہ بچہ اتنا چھوٹا آپ کا ہے اور 3 کلو کا بیگ اس کو لٹکا کر اور پتہ نہیں کیا کیا سبجیکٹ اس کو پڑھوا رہے ہو، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہو، سائنس پڑھوا رہے ہو، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اور صرف اسکول پر اکتفا نہیں کر رہے ہو، واپس آنے کے بعد کلاسز بھی بھیج رہے ہو، لاکھوں روپے اسکول میں خرچہ کر رہے ہو، ہزاروں روپے جو ہے کلاسز میں خرچہ کر رہے ہو، اور جب تھک کر آتا ہے تو خود بیٹھتے ہو پانی لے کر کہ بیٹا پانی پی لے، بہت تھک گیا ہوگا، اور ایسا کر ابھی تو آرام کر، حافظ جی کو بول دوں گی کہ آج بچہ بہت تھک گیا ہے میرا۔ میں اگر کچھ نئی بات بتاؤں تو آپ بولیے، یہ سب کے گھر کی کہانی ہے، یعنی حافظ جی گلے ہو جائیں گے لیکن ان کو سائنٹسٹ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بچہ جب پولیس بنتا ہے نا تو وہ حرام کھانے سے نہیں بچتا ہے، نہیں بچ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ہی تو بتایا اس کو دین بعد میں بیٹا، پہلے دنیا، وہ اللہ کریم ہے لیکن پہلے عبد الکریم کا پیٹ بھرنا چاہیے تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جب تم نے ایسا سکھایا تو ویسے ہی کرے گا، جب جب حرام کھائے گا تب تک اسی پر آئے گا جس نے اس کو حرام کھانے کی ترغیب دی۔ جتنا تم دین کو پرائیورٹی دو گے اتنا ہی بیٹا تمہارا دیندار ہوگا۔ اور یقین مانیے کوئی انجینئر
آپ کو دنیا میں ساتھ دے دے آپ کا بیٹا، کوئی ڈاکٹر ہو آپ کا بیٹا آپ کو دنیا میں کتنا بھی ساتھ دے دے، قیامت میں آپ کو وہی ساتھ آئے گا جو دیندار بیٹا ہوگا، ہمیشہ یاد رکھنا، اسی کی نیکی آپ کو کام آئے گی اور کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو جو بچہ آپ نے چھوڑا وہ دیندار ہے تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ نہ کہیے کہ بھیا ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیے کہ ہمیں اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نانا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شام سے تیل کا کنستر آیا اور تیل نکال کر مسلمان غریبوں میں بانٹ رہا تھا، اور بانٹتے ہوئے ہوا یہ کہ تیل کا کنستر جب ختم ہو جاتا تو اس کو سائڈ کر دیتے، پھر نیا کنستر لاتا، پھر لاتے اور اس کو بانٹنے پر لگ جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کنستر کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے کنستر ختم ہوتا میں سائڈ کرتا اور کنستر میں ہاتھ ڈالتا اور جو تیل لگتا اس کو سر پہ لگا لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے بالوں کو مسلمانوں کا مال بہت پسند آ رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ لے کر گئے نائی کی دکان پر اور اس کے بال منڈوا دیے، بولے نہ بال رہے گا نہ تم تیل لگاؤ گے۔ ابتدا میں تربیت کی کہ بیٹا دوسروں کا مال اپنے لیے نہیں ہے، تمہاری چپل اگر مسجد میں گم گئی ہے نا، تم ننگے پیر جاؤ، کسی اور کی چپل تم نہیں لو گے۔ جیسے تم کو درد ہوا ہے نا، ایسی اس کو بھی درد ہوگا جس کی تم لے جاؤ گے۔ اگر ہر آدمی چور ہی بن جائے تو کون سکون سے رہے گا؟ تم میری لے جاؤ میں تمہاری لے جاؤ اور ہم دونوں کی وہ تیسرا چپل لے جائے تو کب سکون سے رہ پائیں گے؟ کسی ایک کو تو دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ نواسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں رجا بن حیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، لیکن نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز باجماعت میں، تو اس کی شکایت کر دی جاتی ہے ان کے والد کے پاس۔ بادشاہ کے بیٹے ہیں بھائی، لیکن شکایت کر دی۔ علماء بھی ایسے ہوتے تھے، خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہاں تو حافظ جی ہی بالکل دم دما کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے آپ دین سکھا رہے ہو یار، آپ دین سکھائیے۔ وہ سائنس اور میتھمیٹکس پڑھانے والا اتنا زور سے بولتا ہے کہ ماں باپ دبے رہتے اور یہاں حافظ ہی دبے ہوئے۔ آپ دین سکھا رہے ہو نا، آپ سب بتاؤ اس کو کہ دین کتنا عظیم ہے۔ دیندار انسان اگر دبا رہے گا تو دین کہاں سے اٹھا رہے گا؟ آپ بھی مرعوب نہ ہوئیے کسی سے، اور بتائیے کہ میں دین سکھا رہا ہوں اور وہ چیز سکھا رہا ہوں جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ زندہ تو سب چل لیتے ہیں، مرنے کے بعد چلائے گی تو یہ دین کی تعلیم ہے، اس کو سکھائیے۔ اور بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ذرا معلوم کرو۔ معلوم کیے تو پتہ چلا کہ بیٹے کے بال ذرا لمبے ہیں اور جو خادمہ ہے وہ بال کو سنوارتی ہے نا، تو سنوارنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ سمپل سا قاعدہ ہے، بال کٹوا دو، نہ بال رہیں گے، نہ سنوارا جائے گا، نہ نماز میں لیٹ ہوں گے۔ دیکھنے تربیت کہاں سے کی۔ اور ہمارے ہاں ایسے ایسے فیشن کے بال رکھے جا رہے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے کچھ نہیں بول رہے۔ یہ سٹارٹنگ ہے، یہ شروعات ہے۔ اگر یہاں آپ نے نہیں روکا، آپ یقین مانیے یہ کہیں نہیں مل پائے گا، ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ سوچتے ہیں نا ارے بال تو بنائے کیا ہے، بچپن میں سب کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ باپ ہے تو آپ کے اندر دوربینی ہونی چاہیے کہ یہ جو بال بنا رہا ہے یہ کہاں تک لے کر جائے گا، یہ فالو کرے گا کسی ہیرو کو جن کے اندر کوئی نہ حلال حرام کی تمیز ہے، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ یہ اسی کو فالو کرتے ہوئے آج کپڑا پہن رہا ہے، کل سے وہی کرے گا جو وہ کرتا تھا، کیونکہ وہی اس کا رول ماڈل ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کریے، تاکہ بچے کو جب نقش قدم پر چلنا ہو تو آسانی ہو کہ میرے باقی کے تو نقش قدم پر چلنا ہے، میرے کو کسی اور کے تو نقش قدم پر چلنا نہیں ہے۔ لیکن افسوس جب ہوگا کہ جب بچہ اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسروں کے نقش قدم پر چلے، وہ کب ہوگا؟ جب باپ نقش قدم پر چلنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں دین متین کا علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے،